السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات اور میری پیاری بہنوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور الحمدللہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے میں بھی خیر و عافیت سے ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے، آباد رکھے اور صحت تندرستی عطا فرمائے۔ عزیز طالبات اور میری پیاری بہنوں، ہم اس سے پہلے الحمدللہ دروس اللغۃ العربیہ کا پہلا حصہ ختم کر چکے ہیں۔ آج الحمدللہ ہمارا یہ دوسرا حصہ ہے، الجزء الثانی ہے، جسے آج ہم شروع کریں گے۔ میری بہنوں، عربی زبان جو اسلام اور مسلمانوں کی عالمگیر زبان ہے اور دائمی مستند اور محبوب زبان ہے، مذہبی اور علمی زبان ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی دائمی طور پر حفاظت کریں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ کسی بھی کتاب اور کسی بھی صحیفے کی حفاظت کے وعدے میں یہ بات خود بخود شامل ہو جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ پڑھا اور سمجھا جائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نازلہ قرآن مجید پڑھنا جانتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو اگر ہم لفظی ترجمہ بھی سیکھ لیں، اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بس اسی ایک تمنا کو لے کر یوٹیوب کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، تاکہ ہم سب مل کر اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ عربی زبان جو جنت کی زبان ہے، دائمی زبان ہے، اسے ہم سیکھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو کر سیکھیں گے اور اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے الحمدللہ نہایت ہی مفید اور آسان کتاب کا انتخاب کیا ہے، دروس اللغۃ العربیہ۔ اس کے کل 3 حصے ہیں، جس کا پہلا حصہ الجزء الاول الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج یہ ہمارا اس کتاب کا دوسرا حصہ ہے، الجزء الثانی، جسے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے اس ویڈیو کے ذریعے یا ہماری آن لائن کلاسز میں اس کتاب کا جو پہلا حصہ پڑھ چکے ہیں، ان کے لیے الحمدللہ بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے۔ صرف اس ایک حصے میں ہماری طالبات نے بہت کچھ عربی سیکھ لیا ہے، اور اتنی استطاعت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ عربی میں کچھ جملے بول سکتے ہیں، اور اتنی استطاعت پیدا ہو گئی ہے ان طالبات کے اندر کہ الحمدللہ وہ آسانی سے سمجھ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے بات بھی عربی میں کر رہے ہیں۔ صرف ایک حصہ انہوں نے پڑھا ہے، اس ایک حصے سے اتنی استطاعت ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ عربی جملوں کو آسانی سے سمجھ رہے ہیں اور عملی طور پر بولنے کی مشق بھی کر رہے ہیں، اور لکھنے اور پڑھنے کی استطاعت بھی بہت ساری ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ کتاب تو ویسے الحمدللہ بہت فائدہ مند ہے، لیکن ہمارے ان بچوں نے اور جن ہماری بہنوں نے اس ویڈیو کے ذریعے سے پہلا حصہ ختم کر لیا، وہ اس کی افادت سے بخوبی واقف ہیں کہ واقعی یہ کتاب کتنی آسان ہے پڑھنے میں، اور اس کتاب کی وجہ سے کتنی عربی انہوں نے سیکھی ہے۔ تو میری بہنوں، آج اس کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ میں بھی اگر چاہتی تو کچھ جملے ویڈیو کے ذریعے سے 2-4 جملے، ال کا استعمال کہاں ہوتا ہے، انا اور کانا کے کیا فنکشن ہیں، اور مضاف مضافلے کیا ہے، ضمائر کیا ہیں، اور کچھ جملے بول چال ہے، کچھ جملے عملی طور پر سکھا دیتی، کچھ جملوں کی اگر مشق کرا دیتی تو شاید سب کو سمجھنے میں تو آسانی ہوتی وقتی طور پر،
لیکن جیسے ہی وہ ویڈیو ختم ہو جاتا کچھ جملے تو ہم سیکھ لیتے، لیکن کیا ہم ان جملوں کی مدد سے قرآن مجید کو، جو ہمارا اصلی مقصد ہے عربی زبان سیکھنے کا، کہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھیں، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی جو ہم کوشش کر رہے ہیں، شاید اس میں پوری طرح سے کامیاب نہ ہوتے۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ اپنی ویڈیوز میں سبقاً پڑھاتے ہیں۔ جی ضرور، میں سبق کے طور پر ہی لے کر چل رہی ہوں، کچھ جملوں کو رٹانے کی کوشش بالکل بھی نہیں کر رہی ہوں، کیونکہ یہ جملے ہم وقتی طور پر سیکھ بھی لیں گے اور رٹ بھی لیں گے، اور 2-4 جملے بولنا بھی سیکھ لیں گے۔ اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا کتاب کو دیکھ کر، سمجھ کر، سن کر پڑھنے سے ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اس کتاب کو سبقاً ہی پڑھیں گے، ایک کے بعد دیگر سبق ہم پڑھیں گے، اور ان کے پاس یہ کتاب نہیں ہے ان کی آسانی کے لیے میں دائیں یا بائیں طرف اس کی تصویر بھی لگا دوں گی، تاکہ دیکھ کر ہم اس کو پڑھیں اور اس کے حروف کو بھی ہم یاد کریں، اس کے الفاظ اور جملوں کو بھی ہم محفوظ کر سکیں، اور جن کے پاس کتاب ہے وہ کتاب کے ذریعے سے بھی دیکھ کر پڑھیں، اور عربی جملوں کے نیچے پینسل کی مدد سے اردو میں ترجمہ لکھ لیں انشاءاللہ، تو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ میں سبقاً اس لیے پڑھا رہی ہوں کیونکہ اگر ہم کسی بھی کتاب کا انتخاب کیے بغیر روزانہ کی بنیاد پر چند منٹ میں 5 یا 10 منٹ کی ویڈیو بنا کر کچھ جملے سکھا دیتی یا کچھ جملوں کا تعارف اگر کرا دیتی تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنا فائدہ ہوگا۔ کچھ جملے سیکھ لیں گے، لیکن ہمارا جو مین مقصد ہے اللہ کے کلام کو سمجھنا، اس میں ہم شاید کامیاب نہ ہو پائے تھے۔ اس لیے میں نے کتاب کا انتخاب کیا جو خود ہمارے مدرسے میں بھی پڑھاتے ہیں اور ہماری آن لائن کلاس میں بھی یہی کتاب ہم پڑھاتے ہیں، تو میں نے ویڈیوز کے لیے بھی یہی کتاب کا انتخاب کیا، تاکہ جس طرح ہماری طالبات کتاب سے فائدہ اٹھا رہی ہیں اسی طرح ہمارے ویورز بھی فائدہ اٹھائیں۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ سبق ہے، درس ہے، سبقاً پڑھاتے ہیں، اس لیے آپ بور نہ ہوں۔ بے شک ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن آپ اس سے بور نہ ہوں۔ کتاب میں پڑھنے کا فائدہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے، اس لیے میں نے اس کتاب کا ہی انتخاب کیا تاکہ قرآن عربی آپ آسانی سے سیکھ سکیں، زبانی نہیں بلکہ کسی کتاب میں دیکھ کر ایک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرا سبق، آج ایک سبق پڑھ لیا، کل دوسرا سبق پڑھ لیا، پرسوں تیسرا سبق پڑھ لیا، اس طرح سبق کے طور پر ہم دھیرے دھیرے کر کے سبق کے طور پر چلیں گے، جس طرح ہم مدارس میں پڑھتے ہیں بالکل اسی انداز میں ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اسی لیے میں نے اس کتاب کا انتخاب کیا۔ ہم اگر یہ 3 کتابیں اگر پڑھ لیں صحیح طور سے تو کم سے کم انشاءاللہ ہم لفظی ترجمے تک تو پہنچ ہی جائیں گے۔ اسی لیے میں نے اس کتاب کا انتخاب کیا ہے۔ اس کے مصنف نے بہت ہی بہترین انداز میں تصنیف فرمائی ہے کتاب۔ اس کے مصنف ڈاکٹر وی عبدالرحیم صاحب داماد برکاتہم، جنہوں نے بہت ہی آسان اور سادے انداز میں اس کتاب کو تصنیف فرمایا ہے، اور اس میں گرامر کے قواعد بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل گرامر نہیں ہے، اور گرامر کا بوجھ بھی میں زیادہ ڈالنا نہیں چاہتی، کیونکہ ہم صرف گرامر سیکھ لینے سے عربی سیکھ نہیں پائیں گے۔ عربی کے جملوں کے ساتھ سیکھیں گے، ایک ایک حرف کا مطلب سیکھیں گے، پھر چھوٹے چھوٹے جملے بنائیں گے، پھر اس میں جو قواعد آئیں گے اس کو آہستہ آہستہ کر کے سیکھیں گے انشاءاللہ، تو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اسی لیے میں نے اسباق کے طور پر جس طرح مدارس میں پڑھاتے ہیں اسی طرح میں نے ویڈیوز کے لیے بھی اسباق کے طور پر ہی پڑھایا ہے، اور اسباق کو ہی لے کر چل رہی ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ اب سمجھانا میرا کام ہے اور سمجھنا آپ کو ہے۔ انشاءاللہ میں بھی تھوڑی کوشش کروں گی، آپ بھی تھوڑی کوشش کر لیں، روزانہ کی بنیاد پر چند منٹ نکالیں اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے، خود بھی سمجھیں،
مشق کریں، انشاءاللہ ضرور بضرور ہماری محنت رنگ لائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ارادے کو کامیاب کریں گے۔ وقت آئے گا کہ انشاءاللہ ہم لفظی ترجمہ سیکھ جائیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ تو چلیے آج کے درس کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الدرس الاول، پہلا سبق۔ ایک بار پھر میں بتا دوں کہ دروس اللغۃ العربیہ کا دوسرا حصہ ہے الجزء الثانی کا، پہلا سبق ہے الدرس الاول۔ اس میں 2-4 بس نئے جملے آئے ہیں، نئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے انا آیا ہے، انا کا مطلب ہے بے شک، اور ایک حرف آیا ہے لعل، ایک لفظ آیا ہے لعل، اور لعل کا مطلب ہے شاید یا امید، شاید امید یا خدشہ ہے کہ مطلب میں لعل آتا ہے۔ اور ہم نے پچھلے اسباق میں اور پہلے حصے کتاب میں ہم نے الجزء الاول میں کم والا قاعدہ پڑھا تھا۔ کم یعنی لفظ کم کے بعد جو بھی حروف آئیں گے اس پر ہم زبر پڑھیں گے۔ اسی طرح انا، لفظ انا کے بعد جو بھی حروف آئیں گے، لفظ انا کے بعد آنے والے ہر حرف پر ہم زبر پڑھیں گے۔ ایک چھوٹا سا رول ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ اور عدد معدود کا قاعدہ بھی اس میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ 3 سے 10 تک کا رول ہم پڑھ چکے ہیں کہ 3 سے 10 تک عدد معدود کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر عدد مؤنث ہے تو معدود مذکر ہوگا، اگر عدد مذکر ہے تو معدود مؤنث ہوگا، یعنی عدد اور معدود اپوزٹ رہیں گے۔ اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور ہم پہلے حصے میں ضمائر بھی الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، یعنی ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا۔ ہوا مرد کے لیے واحد مذکر، ہما تثنیہ مذکر دونوں کے لیے استعمال ہوگا، اور ہم جمع مذکر کے لیے۔ اسی طرح مؤنث کے لیے واحد مؤنث ہیا تثنیہ مؤنث، ہما جمع مؤنث ہننا۔ ہوا، ہما، ہم مذکر، ہیا، ہما، ہننا مؤنث۔ انتا، انتما، انتم مذکر، انتے، انتما، انتن مؤنث۔ انا، نحن، انا میں ایک مرد یا ایک عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے، واحد کے لیے انا واحد مذکر اور مؤنث، نحن جمع مذکر و مؤنث کے لیے استعمال ہوگا۔ تو یہ ضمائر بھی الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں، عدد معدود کا قاعدہ بھی ہم جانتے ہیں۔ اب اس سبق میں ہم انا سمجھیں گے۔ انا کسی بھی چیز کو زور دے کر کہنے کے لیے انا کہیں گے۔ انا کا مطلب ہے بے شک۔ اب وہی 2-4 نئے الفاظ اس میں استعمال ہوئے ہیں، اور اس سبق میں کافی ساری مشق بھی ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ 2 ویڈیوز میں یہ سبق کو ہم کور کریں انشاءاللہ، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور سبق تھوڑا سا بڑا ہے، مشق اس میں کچھ زیادہ مشق ہیں، اس لیے ہم 2 حصے میں اس کو ڈیوائڈ کر لیں گے انشاءاللہ۔ یہ الدرس الاول شروع کریں گے، چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الاول، پہلا سبق۔ ہاشم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ ہاشم نے استاد کو سلام کیا اور استاد نے بھی سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ ہاشم، کیف حالک یا استاذ، لعلک بخیر۔ ہاشم اپنے استاد سے کہہ رہے ہیں آپ کیسے ہیں اے استاذ محترم، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہیں۔ المدرس، استاد محترم نے جواب دیا، الحمدللہ، وکیف حالک انت یا ہاشم۔ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، وکیف حالک انت یا ہاشم،
اور تم کیسے ہو اے ہاشم؟ انا احبک کثیرا یا ہاشم، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں اے ہاشم۔ انک طالب ذکی ومجتہد وذو خلق، بے شک تم ہوشیار اور محنتی طالب علم ہو اور اخلاق والے ہو، یعنی اچھے اخلاق والے ہو۔ آمن پاکستان انت ام من الہند یا ہاشم، کیا تم پاکستان سے ہو یا ہندوستان سے اے ہاشم؟ ہاشم نے جواب دیا انی من الہند۔ اب یہاں پر انا من الہند کہہ سکتے تھے، انا من الہند میں ہندوستان سے ہوں، لیکن زور دینے کے لیے انی من الہند، بے شک میں ہندوستان سے ہوں، یعنی میں ہندوستان کا ہی ہوں، زور دے کر کہہ رہے ہیں ہاشم انی من الہند، بے شک میں ہندوستان سے ہوں، ہندی ہوں۔ المدرس وزمیلک الذی خرج معک الآن من الفصل، اور تمہارا ساتھی جو ابھی تمہارے ساتھ کلاس سے نکلا، اہوا ایضا من الہند، کیا وہ بھی ہندوستان سے ہے؟ ہاشم لا انہ من پاکستان، لا انہ من پاکستان، نہیں وہ پاکستان سے ہے۔ المدرس ان ساعتک جمیلۃ یا ہاشم، اب یہاں پر دیکھیے قاعدہ آیا ہے، استاد نے کہا ان ساعتک جمیلۃ یا ہاشم، تمہاری گھڑی خوبصورت ہے اے ہاشم، یعنی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ان بے شک، ساعتک تمہاری گھڑی، جمیلۃ یا ہاشم خوبصورت ہے اے ہاشم۔ اب ان ساعتک آیا، تا پر زبر آ گیا ہے، جبکہ ہم نے پچھلی کتاب میں ساعتک جمیلۃ یا ہاشم یا ساعتک جمیلۃ یا لیلا ہم نے پڑھا تھا، یعنی ساعتک یا ساعتک پڑھے تھے، لیکن یہاں پر ان آنے کی وجہ سے ساعتک، ساعتک تو نہیں بلکہ تا آ گیا، ان کے بعد والے حرف پر زبر لگا۔ ان ساعتک جمیلۃ یا ہاشم، تمہاری گھڑی، بے شک تمہاری گھڑی خوبصورت ہے اے ہاشم۔ من الیابان ہیا، کیا یہ جاپان سے ہے، یعنی میڈ ان جاپان کی ہے؟ ہاشم لا انہا من الہند، نہیں یہ ہندوستان کی ہے۔ المدرس اغالیۃ ہی ام رخیصۃ، کیا یہ مہنگی ہے یا سستی ہے؟ ہاشم انہا رخیصۃ جدا، بے شک یہ بہت سستی ہے، یہ بہت سستی ہے۔ انہا بمئات روپیۃ فقط، یہ فقط 100 روپے کی ہے۔ المدرس، استاد نے پھر سے سوال کیا کم اخن لک یا ہاشم، کم اخن لک یا ہاشم، تمہارے کتنے بھائی ہیں اے ہاشم؟ ہاشم لی ثلاثۃ اخوۃ، ہاشم نے کہا میرے 3 بھائی ہیں، یہاں پر دیکھیے عدد معدود کا قاعدہ ہے۔ المدرس اطلاب ہم، استاذ محترم نے پوچھا کیا وہ سب طلبہ ہیں، کیا وہ سب طالب علم ہیں؟ ہاشم لا انہم تجار، نہیں وہ سب تاجر ہیں۔ المدرس وکم اختا لک، استاد نے سوال کیا اور تمہاری کتنی بہنیں ہیں؟ وکم اختا لک، اور تمہاری کتنی بہنیں ہیں؟ ہاشم لی 4 اخوات، لی 4 اخوات، ہاشم نے کہا میری 4 بہنیں ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے اخوات لفظ مؤنث ہے، تو 4 عدد کیا ہوا؟ مذکر آ گیا۔ ہم نے معدود کو دیکھا، یہ مؤنث ہے، اخوات مؤنث ہے، معدود مؤنث ہے، تو عدد کیا ہوا؟ مذکر آ گیا۔ لی 4 اخوات، میری 4 بہنیں ہیں۔ المدرس فی الہند ہن الآن، کیا وہ سب ہندوستان میں ہیں اس وقت؟ ہاشم لا انہن ہنا بالمدینۃ المنورہ مع ابی و امی، نہیں وہ سب یہاں مدینہ منورہ میں میرے امی اور ابو کے ساتھ ہیں۔ المدرس اطالبات ہن،
استاد نے سوال کیا کیا وہ سب طالبات ہیں؟ حاشم لا انہن مدرسات بالمدرسۃ الثانویہ، نہیں وہ سب سیکنڈری اسکول میں ٹیچرز ہیں۔ تمارین اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، ذیل میں دیے گئے سوالات کے جواب دو۔ من این ہاشم، ہاشم کہاں سے ہے؟ ہوا من الہند، وہ ہندوستان سے ہے۔ ایحبہ المدرس، کیا استاد اس کو چاہتے ہیں؟ نعم یحبہ، ہاں اس کو چاہتے ہیں۔ من این ساعتہ، اس کی گھڑی کہاں سے ہے؟ ساعتہ من الہند، اس کی گھڑی ہندوستان کی ہے۔ بکم ہی، اب کم کا ترجمہ ہم پڑھے تھے کتنا یا کتنی یا کتنے۔ بکم، اب بکم آنے کی وجہ سے بکم ہی، یہ کتنے کی ہے، وہ گھڑی کتنے کی تھی۔ بکم ہادا، یہ کتنے کا ہے یعنی کتنے روپے کی ہے۔ بکم ہیا، وہ کتنے روپے کی ہے۔ ہیا بمئات روپیۃ فقط، وہ 100 روپے کی ہے، وہ صرف 100 روپے کی ہے۔ کم اخن لہو، اس کے کتنے بھائی ہیں۔ لہو ثلاثۃ اخوۃ، اس کے 3 بھائی ہیں۔ کم اختن لہو، اس کی کتنے بہنیں ہیں۔ لہو 4 اخوات، اس کی 4 بہنیں ہیں۔ این اخواتہ، اخواتہ بالمدینۃ المنورہ، اس کی بہنیں مدینہ منورہ میں ہیں۔ یہاں پر مشق ہے، ایک اور مشق ہے۔ ضع هذه العلامة أمام الجمل الصحيحة وهذه العلامة أمام الجمل التي ليست صحيحة۔ اب یہاں پر نیچے کچھ جملے دیے گئے ہیں اور جو جملے صحیح ہیں ان کے سامنے صحیح والا نشان لگانا ہے اور جو جملے غلط ہیں ان کے سامنے غلط والا نشان لگانا ہے۔ جیسے ہاشم طالب کسلان، ہاشم سست طالب علم ہے، جبکہ ہاشم ایک ذکی اور مجتہد طالب علم ہے، تو اس کے سامنے یہ جملہ غلط ہے، اس کے سامنے کراس والا نشان لگائیں گے۔ ہاشم طالب مجتہد، دوسرے جملے میں ہے ہاشم طالب مجتہد، ہاشم ایک محنتی طالب علم ہے، صحیح ہے، اور اس کے جملے کے سامنے براکٹ میں ہم صحیح والا نشان لگائیں گے۔ ساعتہ رخیصۃ، اس کی گھڑی سستی ہے، بے شک سستی ہے، تو یہ صحیح ہے، یہاں پر ٹک والا نشان لگائیں گے، صحیح والا نشان لگائیں گے۔ ساعتہ غالیۃ، نہیں اس کی گھڑی مہنگی نہیں ہے، تو یہاں پر کراس والا نشان لگائیں گے۔ ساعتہ بألف روپیۃ، اس کی گھڑی 1000 روپے کی ہے، یہ غلط ہے، یہاں پر غلط والا نشان لگائیں گے۔ ساعتہ بمئات روپیۃ، اس کی گھڑی 100 روپے کی ہے، ہاں یہ صحیح ہے، یہاں پر صحیح والا نشان لگائیں گے اس کے سامنے۔ اخواتہ بالمدینۃ المنورہ، اس کی بہنیں مدینہ منورہ میں ہیں، یہ صحیح ہے، تو اس جملے کے سامنے براکٹ میں ہم صحیح والا نشان لگائیں گے۔ اخواتہ بالہند، یہ غلط ہے، تو اس جملے کے سامنے ہم کراس والا نشان لگائیں گے۔ اب یہاں پر کچھ جملے دیے گئے ہیں۔ انا پلس ہوا، انا کا مطلب ہے بے شک ہوا وہ ایک مرد۔ اب دونوں کو ملا کر کس طرح پڑھیں گے؟ انا پلس ہوا، دونوں کو ملانے سے انہو بنتا ہے۔ انا پلس ہیا، دونوں کو ملا کر پڑھو تو انہا پڑھیں گے۔ انا پلس انتا، انکا ہوگا۔ انا پلس انتے، انکے ہوگا۔ انا پلس انا، انی یا اننی۔ انا پلس ہم، دونوں کو ملاؤ، انا اور ہم کو ملا کر پڑھنا ہو تو انہم۔ انا پلس ہننا، مؤنث کے لیے انہن۔ انا پلس انتم، انکم۔ انا پلس انتن، انکن۔ انا پلس نحن، اننا یا انا۔ اب یہاں نیچے کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان سے پہلے انا کو داخل کرنا ہے۔ جیسے پہلے جملے میں ہے ہوا تاجر، وہ ایک تاجر ہے، تو ہم اس سے پہلے ہوا سے پہلے انا داخل کریں گے، تو انا ہوا تاجر نہیں پڑھیں گے، بلکہ انہو تاجر، بے شک وہ ایک تاجر ہے، اس طرح پڑھیں گے۔ ہوا تاجر ہے، اس سے پہلے اگر انا کو داخل کرنا ہو تو یہ بن جائے گا انہو تاجر۔ دوسرے جملے میں انا طالب ہے، انا پلس انا
ہم نے پڑھا ہے انی یا اننی، انی طالبن، انا طالبن نہیں پڑھیں گے بلکہ اننی طالبن یا انی طالبن پڑھیں گے۔ ہم من الیابان، وہ سب جاپان سے ہیں۔ اب ہم سے پہلے انا کو داخل کرنا ہو تو انہم من الیابان، ہم پڑھیں گے انہم من الیابان۔ انتم ازکیا، انا پلس انتم انکم ہوگا، انکم ازکیا۔ نحن مسلمون، انا پلس نحن اننا ہوگا یا انا ہوگا، تو ہم پڑھیں گے انا مسلمون یا اننا مسلمون۔ انتن مجتہدات، انا پلس انتن انکن، انکن مجتہدات۔ ہن مسلمات، انا پلس ہن انہن، انہن مسلمات۔ انت رجل غنی، انا پلس انت ہوگا انک، انک رجل غنی۔ انت زکیۃ، انا پلس انت انک زکیۃ، انک زکیۃ۔ الحمدللہ یہاں تک درس ہمارا ختم ہو گیا اور 3 مشق بھی ہم الحمدللہ کر چکے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ آج ہمیں اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ درس نمبر 1 تھوڑا لمبا ہے، تھوڑا بڑا درس ہے، تو اس لیے آج ہم اسی پر اکتفا کریں گے۔ انشاءاللہ اس کے بعد والے مشق انشاءاللہ ہم آگے کی ویڈیو میں کریں گے اور یہ سبق کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ بس آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس سبق کو اگر پورا دیکھنا ہے تو پھر آپ کو اس کے بعد والی ویڈیو کو بھی دیکھنا پڑے گا، جب ہی ہمارا یہ سبق کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس کے بقیہ مشق ہم انشاءاللہ آگے والی ویڈیو میں دیکھیں گے اور مشق کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔